بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين فاضل ذی شان فخر اہل سنت قرۃ عیون الصلاحہ حضرت علامہ مولانا سجاد احمد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو قدم قرآن سیکھنے کے لیے اٹھائے جائیں ان پر اللہ نے آتش دوزخ حرام کر دی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ گنے جا سکتے ہیں، پارے گنے جا سکتے ہیں کہ 30 پارے ہیں، صورتیں گنی جا سکتی ہیں کہ 114 صورتیں ہیں، الفاظ، آیتیں، حروف گنے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے فضائل نہیں گنے جا سکتے، قرآن کی برکتیں نہیں گنی جا سکتی کہ قرآن کے فوائد کتنے ہیں۔ اگر کوئی گننا شروع کرے تو گنتی ختم ہو جائے گی، قرآن کے فضائل نہیں ختم ہوں گے، کیونکہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اور مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری شانوں کو سمجھ سکے۔ ہم اپنے محدود ذہن کے ساتھ قرآن پاک کی لامحدود شانوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نجات ہے، قرآن دنیا اور آخرت میں سعادتوں کا باعث ہے، قرآن علم ہے اور قرآن طاقت ہے، قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے، قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مایوسی سے نکال کے زندگی گزارنا سکھا دیتا ہے، قرآن خزاں کو بہار میں بدل دیتا ہے، قرآن پتھروں کو لال بنا دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن اپنانے کی خواہش ہو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنا لیا۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، جو قرآن کو زبانی یاد کر لے، حفظ کر لے، وہ حافظ کہلاتا ہے، اور جو قرآن پاک کا ترجمہ کرے وہ مترجم بن گیا، جو قرآن کے معانی کھول کے بیان کرے وہ مفسر بن گیا، جو قرآن کے احکامات لوگوں تک پہنچائے وہ فقیہ بن گیا، اور جو قرآن پر عمل کر لے وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ داتا گنج بخش بنے ہیں تو قرآن پر عمل کرنے سے،
خواجہ غریب نواز ہیں تو قرآن کو اپنانے والے ہیں، حضور غوث اعظم ہیں تو قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، غوث کتب ابدال یہ سب قرآن پر عمل کر کے ہی ان درجوں تک پہنچے ہیں۔ کوئی قرآن کو چھوڑ کے اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، کوئی قرآن سے رشتہ توڑ کے مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بحیثیت مسلمان زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے اگر کوئی قرآن کو چھوڑ دے۔ قرآن انسان کو انسان بناتا ہے۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہماری زندگی کا تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اور زندگی کی منزل کیا ہے؟ موت کے بعد کہاں جانا ہے؟ دنیا میں زندگی کس طرح گزاریں تاکہ سچی لازوال کامیابی مل جائے؟ کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، یہ سب کچھ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے اور کامیابی کا خوبصورت نمونہ دکھانے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ قرآن زندگی کا مقصد بتاتا ہے، قرآن اس کائنات کا راز سمجھاتا ہے، قرآن زندگی کی منزل بتاتا ہے، قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جس پہ چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے اور خوبصورت نمونہ دکھانے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، حضور نمونہ دکھا رہے ہیں۔ جس نے اپنے دل میں حضور کی محبت کو بسا کر، دل میں محبت رسول اور ادب رسول کو سما کر قرآن کو اپنا لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ قرآن صرف آخرت میں کامیابی نہیں، قرآن دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک کو محض عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہی نہ سمجھیں کہ قرآن صرف ورقوں پہ لکھے ہوئے حرف ہی ہیں، عام کتابوں کی طرح صرف ایک کتاب ہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، فاش می گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ قرآن محض ایک کتاب نہیں، قرآن روحانیت کا سمندر ہے، قرآن ایک طاقت کا نام ہے، قرآن ایک قوت کا نام ہے۔ قرآن کو جو اپنا لیتا ہے قرآن اسے عزتیں اور سربلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی قرآن سے رشتہ جوڑ کے تو دیکھے، کوئی قرآن کو اپنا کر تو دیکھے۔ جنہوں نے قرآن اپنایا، قرآن کو سینے سے لگایا، محبت رسول سے دل آباد کیا، اب وہ لوگ جدھر رخ کرتے تھے اللہ انہیں فتوحات عطا کرتا تھا۔ اگر دیکھنا ہو نا کہ قرآن نے جو لوگ تیار کیے ہیں وہ کیسے ہیں، رسول اللہ کی محبت نے، اتباع نے اور قرآن کی تعلیمات نے جو قوم تیار کی تھی وہ کیسی ہے، تو صحابہ کرام کو دیکھ لیں۔ یہ ایران کس نے فتح کیا، عراق کس نے فتح کیا، شام اور مصر کس نے فتح کیا؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے۔ یہ وہ قوم ہے جو قرآن نے تیار کی، یہ وہ ہیرے ہیں جو قرآن نے تیار کی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر قیامت تک آنے والی انسانیت فخر کرتی رہے گی۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کی جماعت وہ ہے
جو نگاہ مصطفیٰ کی پروردہ ہے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والی. آج ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے. اگر ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. قیامت کے دن قرآن پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا ضرور بھی ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن نعمت ہے یا نہیں؟ صرف نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں قرآن بڑی نعمت ہے. قرآن عام نعمت نہیں، خاص نعمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. قرآن برکتوں والی کتاب ہے. صرف علم نہیں، معلومات ہی نہیں، بلکہ قرآن برکتوں والی کتاب ہے. تو قرآن بہت بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس نعمت کے ساتھ سلوک کیا کیا. 19واں پارہ پہلا رکوع. ایک جماعت ایسی ہے جس کی طرف اشارہ کر کے قیامت کے دن حضور کہیں گے کہ اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ہم گناہ گار ہیں لیکن ہمیں ایک امید ہے کہ حضور شفاعت کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے. لیکن اگر حضور کسی کی شفاعت نہ کریں بلکہ حضور اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں کہ یا اللہ اس شخص نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو اب وہ آدمی کہاں منہ چھپائے گا؟ حشر کے میدان میں حضور جس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں کہ یہ قرآن کو چھوڑنے والا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. آپ لوگ یقیناً ان بد نصیبوں میں نہیں ہوں گے جن کے خلاف حضور شکایت کریں گے، کیونکہ آپ نے تو درس قرآن کی محفل سجائی، آپ نے تو قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے. آپ تو قرآن سیکھنے کے لیے اس محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں. یہ درس قرآن پاک کی محفل حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث بن جائے گی. تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا، بہت بڑی نعمت انسانیت کو عطا کی. لیکن صرف قرآن اتارا ہی نہیں بلکہ اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے. دونوں طرح کی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں. بعض آیتوں میں ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. انزلناہ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اتارا. لیکن سورہ رحمان کے شروع میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. کہیں انزلناہ کا صیغہ ہے اور کہیں علم کا صیغہ ہے. دونوں کا مصدر جدا ہے. ایک میں اتارنے کا معنی ہے، دوسرے میں سکھانے کا معنی ہے. اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن سکھایا بھی. یہ سنانے کا ذکر ہے. یتلو علیہم آیاتہ، پڑھ کے سنایا ہے. ویزکیہم، نگاہ سے انہیں پاک کیا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا ہے. اللہ نے اتارا بھی ہے، سکھایا بھی ہے. حضور نے پڑھ کے سنایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے. دونوں کام حضور نے کیے ہیں. ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں. ہمارا دونوں درجوں میں ہی ذکر نہیں. اکثریت ایسی ہے آج جو قرآن کو مانتے ہیں. اکثریت مسلمانوں کی کہتے ہیں مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، بس ماننے کی حد تک.
اس سے آگے قرآن سے تعلق کوئی نہیں. ایک بڑا دینی طبقہ ایسا ہے جس کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، لیکن صرف پڑھنے کی حد تک تعلق ہے، سیکھنے کی حد تک نہیں. پڑھنے کی حد تک ہے کہ بس دیکھ کے پڑھ لیا، اس سے برکت ضرور حاصل ہوتی ہے. اگر سمجھ کے نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، صرف لفظ پڑھے ہیں تو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے. لیکن نزول کا مقصد نہیں پورا ہوتا. جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ہے وہ مقصد اس وقت تک نہیں پورا ہوتا جب تک قرآن سیکھا نہ جائے. سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے. پڑھ کے بیمار کو دم کرو شفا ملے گی. کتاب پڑھ کے دعا مانگو دعا قبول ہوگی. کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے، جان نہیں نکل رہی، سورہ یاسین پڑھو، سکرات موت کی سختیاں آسان ہو جائیں گی. کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، قرآن پڑھ کے دعا مانگو، اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ ساری برکتیں ہیں. سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو شفا مل جائے گی. یہ سب کچھ مبارک کن میں ہے، پر قرآن اس کے لیے اتارا نہیں گیا. یہ برکتیں ہیں، نزول کا مقصد نہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ برکتیں ہیں قرآن کی، یہ نزول کا مقصد نہیں. نزول کا مقصد آگے بیان کیا، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. علماء سے پوچھیں یہ لام کیوں آیا ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. فرمایا قرآن اتارا اس لیے ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، تدبر کریں اور تذکر کریں. تدبر پہلے ہے، تذکر بعد میں. نصیحت وہ حاصل کرے گا جو غور و فکر کرے گا. یہ ترتیب ہے. قرآن اتارا اس لیے ہے تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں اور تذکر کریں، غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. نصیحت وہ حاصل کرے گا جو قرآن پہ غور و فکر کرے گا، اور جو قرآن پہ غور و فکر ہی نہ کرے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے واٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم کسی دوسرے کو بتائیں گے نا کہ قرآن کیا ہے. اور اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج اکثریت مسلمانوں کی قرآن کو مانتی ہے لیکن جانتی نہیں ہے کہ قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے. فرانس والوں نے توہین آمیز خاکے شائع کیے. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا. 5-6 سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے وہاں ان کا ایک صحافی قتل ہوا تھا، اس وقت جلوس نکالا تھا. میں ان دنوں ہالینڈ میں تھا، تو میں نے ان سے کہا بھئی یہ ہماری باتیں نہیں سنتے، ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں. ان کی اپنی قوم کا ایک بندہ ہے ڈاکٹر مورس بکائے، یہ فرانسیسی ہے، فرانس کا ہی رہنے والا تھا، ڈاکٹر مورس بکائے. اس کی کتاب ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس. میں نے کہا یہ اس کو پڑھ لیں کہ ڈاکٹر مورس بکائے نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی اور اسلام قبول کر لیا. ڈاکٹر مورس بکائے نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا. پھڑکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اقبال نے دعا مانگی ہے نا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. مورس بکائے نے ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا. کیونکہ خود سائنسدان تھا، ڈاکٹر تھا، جانتا تھا درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے. یہ جو جلد ہے، کھال ہے، درد محسوس کرنے میں یہ کیا کردار ادا کرتی ہے، وہ اس سے واقف تھا. جب اس نے آیت پڑھی کلما نضجت جلودہم
بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، دوزخ میں جب آگ سے دوزخیوں کی کھال جل جائے گی ہم انہیں نئی جلد عطا کریں گے تاکہ وہ درد محسوس کریں، تاکہ وہ درد محسوس کریں، لیذوقوا العذاب۔ مورس بکائے نے قرآن طے کیا، سینے سے لگایا، کہنے لگا میں مانتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے مکے میں یا مدینہ منورہ میں کوئی سائنسی لیبارٹری نہیں تھی جس میں جلد کے کردار پر ریسرچ ہوئی ہو۔ جس نبی نے 1400 سال پہلے یہ علم انسانیت تک پہنچایا ہے، میں مانتا ہوں وہ اللہ کا سچا نبی۔ انہوں نے ریسرچ کر کے دنیا کو یہ علم نہیں دیا، یہ وحی کے ذریعے نے عطا کیا گیا۔ نورس بکائے نے ایک آیت پڑھی، اسلام قبول کر لیا۔ میں جب ابھی اسکول پڑھتا تھا تو سائنس کے مضمون میں یہ بات پڑھی تھی کہ یہ جوڑے ہیں نا، مرد عورت جوڑا ہے، مذکر مؤنث، میل فیمیل، یہ جوڑے صرف انسانوں میں یا چوپایوں میں ہی نہیں، پودوں میں بھی ہیں، درختوں میں بھی جوڑے ہیں، بعض درخت میل ہوتے ہیں بعض فیمیل ہوتے ہیں۔ اس وقت میں یہ سوچتا تھا کہ یہ سائنسدانوں نے کوئی ریسرچ کی ہے کہ جی پودوں میں بھی، باغ میں چلے جائیں تو بعض پودے میل ہیں بعض فیمیل ہیں۔ اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ سائنسدانوں نے یہ کوئی تحقیق کی ہے، لیکن جب میں نے درس نظامی کیا، قرآن پاک ترجمے سے پڑھا تو مجھے پتا چلا یہ بات تو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، مما تنبت الارض۔ قرآن کہتا ہے زمین جو نباتات اگا رہی ہے، نباتات کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ اب مجھے بتائیں، جب حضور نے یہ آیت دنیا کو سنائی ہے، مکے میں کوئی لیبارٹری تھی جس میں پودوں پہ ریسرچ ہو رہی تھی؟ وہاں تو پودے ہی نہیں تھے، پتھریلی زمین۔ حجاز میں، عرب میں کوئی ادارہ تھا جو پودوں پہ ریسرچ کر رہا تھا؟ اس دور میں 1400 سال پہلے کوئی ادارہ نہیں تھا جو پودوں پہ ریسرچ کر رہا ہو کہ ان میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں جنہوں نے مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے دنیا کو سچا علم عطا کیا۔ ہمیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر ہم دنیا کو بتائیں کہ قرآن کیا ہے تو دنیا قرآن کے سامنے سر جھکا لے۔ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو اپنائیں۔ قرآن آپ کی دنیا ہی بدل دے گا۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے نا تو قرآن زندگی کی سطح بدل دے گا، قرآن زندگی کے معیارات کو بدل دے گا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ایک ایسی کیفیت دے دے گا کہ چل پھر تو آپ کلادار کی گلیوں میں رہے ہوں گے، لگے گا یوں مدینہ منورہ میں چل پھر رہے ہیں۔ قرآن آپ کا جہان ہی بدل دے گا۔ اس مقصد کے لیے ہی درس قرآن پاک کی محفل منعقد کی جاتی ہے۔ محفل کا عنوان درس قرآن پاک، اور اقبال کا یہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، کیا نہ بلایا ہوتا؟ قرآن کو ہم نہیں بھولے، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، یاد ہے ہمیں، حافظ ہیں، اور ہر نماز میں ہم قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں۔ ہم نے درس قرآن کو بلایا، قرآن کی تعلیمات، قرآن کا پیغام، اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ قرآن کو ہم نے نہیں چھوڑا، اسے تو ہم مانتے ہیں اور خوشی غمی پر مختلف مواقع پہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن درس قرآن جو ہے نا، قرآن کی تعلیم، قرآن کا پیغام، اسے ہم نے بلایا ہے۔ یہ محفل ایک صدا ہے کہ آؤ قرآن کی تعلیم کی طرف غور کرو،
قرآن ہمیں کس طرف چلانا چاہتا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، قرآن ہمیں کہاں لے کے جانا چاہتا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، بس یہ دعوت ہے اس درس قرآن کی۔ قرآن ہمارا رخ کدھر کرنا چاہتا ہے اور ہمارا رخ کدھر ہے، وہ دیکھنے کے لیے آئیں قرآن کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں اور پھر دیکھیں کہ قرآن کیا حکم دیتا ہے اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھے گا تو قرآن دو جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں، گھریلو زندگی میں، انفرادی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن سکون ہے، قرآن نور ہے اور قرآن حصول رحمت کا باعث ہے۔ قرآن پاک کا آغاز جب بھی میں اس سے پہلے کہ تفسیری حوالے سے کوئی بات شروع کروں، ابھی تک تو میں نے قرآن پاک کے تعارف میں ہی چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ وہ احباب جنہوں نے درس قرآن پاک کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے، درس قرآن کی جو کمیٹی کے احباب ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک بڑا اعلیٰ مشن ہے، بڑا اعلیٰ مقصد ہے جو آپ لوگوں نے اپنایا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو اور راستے میں جگہ جگہ گڑھے ہوں، کیچڑ ہو، خدشہ ہو کہ مسافر کسی گڑھے میں گر جائے گا اور منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، اس وقت اگر کوئی اندھیرے راستے میں چراغ جلا دے، راستہ روشن کر دے، تو جس نے چراغ جلایا تاکہ راستہ روشن ہو جائے، اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ کیا خیال ہے، مسافر گڑھے میں گرے گا تو آپ کا دل خوش ہوگا؟ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، گڑھے ہیں، خطرہ ہے کہ مسافر کسی گڑھے میں گر جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اگر کسی نے راستے میں چراغ جلا دیا تاکہ روشنی ہو، مسافر دیکھ کے قدم اٹھائے، گڑھے میں نہ گرے اور راستہ نظر آئے تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائے، تو جس نے اندھیری رات میں راستہ روشن کیا، اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی۔ یہ محفل جو ہے مسافران جنت کا راستہ روشن کر رہی ہے۔ یہ محفل آخرت کے مسافروں کے لیے راستہ روشن کرنے والی محفل ہے کہ دنیا میں بڑی دلچسپیوں کے گڑھے ہیں، خواہشات نفسانی کے گڑھے ہیں، دنیا میں بڑی ایسی دلچسپیاں ہیں جن میں انسان پڑ جائے تو آخرت کی منزل سے رہ جاتا ہے۔ عارف کھڑی نے لکھا ہے، سوڑی گلی تے کھنے ٹوئے، ایتھے ٹہ ٹہ پین نروئے، سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ چٹی چادر عملاں والی، داغ نہ لانی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر نہ اکھیں ہائے ربا کی بڑیاں۔ تو دنیا میں دلچسپی کے کئی ایسے معاملات ہیں کہ بندہ ان میں پڑ جائے، آخرت کی منزل سے رہ جاتا ہے۔ درس قرآن مسافران جنت کا راستہ روشن کرنے والی محفل ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے، اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ جب اس کی قبر میں نور پھیلے گا، وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر روشن کر دی۔ بعض لوگ سوچ میں پڑ گئے بھی یہ ایک آیت سننے سے قبر روشن ہو رہی ہے۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا ہم اپنے محدود ذہن سے قرآن کی لامحدود شانیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں، ایک آیت سنے اور قبر روشن ہوتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، جس نے ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے،
اس کی برکت سے قبر روشن ہو جائے گی۔ تو قرآن مسافران آخرت کا راستہ روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے ترجمے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہوئے ابتداً ہمیں جو حکم ہے وہ تعوذ کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تعوذ و تسمیہ کے حوالے سے ایک دو گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کو ہدایت ملے۔ جب انسان ہدایت کی طرف آتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے۔ یاد رکھیں، ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت نہیں پاتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اندیشہ ہے، چونکہ بندہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو شیطان علم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ہر بندے کو اس کے مطابق شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان قرآن کے قریب آنے نہیں دیتا۔ بندہ آ جائے تو وہ قرآن صحیح سمجھنے نہیں دیتا۔ شیطان ہمارے سامنے تو ہے نہیں کہ ہم اسے ہٹا دیں، وار کرتا ہے چھپ کے، تو ہم اس کی پناہ میں نہ آ جائیں جس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے تعوذ کا حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ میں تو نہیں جانتا شیطان کہاں کہاں سے اور کس کس انداز میں حملہ کرے گا، پر تو ہر شے جانتا ہے۔ میرا دشمن چھپا ہوا ہے، میری نظر سے میرا دشمن چھپا ہوا ہے، پر تجھ سے تو نہیں چھپا ہوا۔ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں۔ ہم کمزور ہیں، جلدی وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ تلاوت قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے الفاظ پڑھے جائیں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان جو ہے یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، اس کا اصل نام تو ابلیس ہے، لیکن یہ چونکہ محروم کیا گیا ہے، دھتکارا گیا ہے، یا یہ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف فتنے پیدا کرتا ہے، یا دور ہے رحمت سے، ان ساری وجوہات سے اسے شیطان کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا اصل نام جو ہے وہ ابلیس ہے۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر یہ حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود بنایا، نکالا، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے، حضرت انسان کی دشمنی کی وجہ سے، تو شیطان نے کہا مجھے لمبی عمر دو، علم دو، اختیار دو، اور مجھے زمین پہ اتارو، انہیں بھی زمین پہ اتارو، میں ثابت کروں گا یہ تیرے قرب کے لائق نہیں۔ جنہیں تو اپنے قرب کے لائق بنا رہا ہے، جن کو تو شانے دے رہا ہے، یہ تیرے قرب کے لائق نہیں، میدان میں اتار مجھے بھی انہیں بھی، مجھے عمر دے، علم دے، اختیار دے، میں ثابت کروں گا یہ تیرے قرب کے لائق نہیں۔ اب جب ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کے گناہ کرتے ہیں تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھ میں نے کہا تھا نا یہ تیرے قرب کے لائق، اسی لیے اس نے مہلت مانگی تھی، اور جب اس نے مہلت مانگی تھی اس وقت اس نے کہا تھا میں ان سب کو گمراہ کروں گا،
پر اتنی بات وہ جانتا تھا جو تیرے ہوں گے وہ نہیں میرے جال میں پھنسیں گے. الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں. مخلص یا مخلص، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندے. مفسرین کہتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے اخلاص کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے. تو اس لیے ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا کر اور ان بندوں میں شامل کر دے کہ جن کے بارے میں شیطان نے کہا تھا یہ نہیں میرے جال میں پھنسیں گے. کیا خیال ہے جسے اللہ کی پناہ مل جائے وہ خوش نصیب ہے یا نہیں؟ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو آدمی صبح اٹھ کے پہلا کام یہ کرے کہ 10 دفعہ تعوذ پڑھ لے تو وہ سارا دن تعوذ کے نور میں رہے گا. اگر اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اب اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا. بہت زیادہ غصہ جسے آتا ہے وہ صبح 10 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا شیطان کے کچوکوں سے، اور شیطان جو اسے غصہ دلاتا ہے اس سے وہ بچ جائے گا، اور تعوذ کے نور میں رہے گا تو شیطانی وسوسوں سے بھی بچ جائے گا. ایک بزرگ تعوذ پہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث پاک سنائی کہ جب کوئی آدمی نیکی کے راستے پہ مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ مسجد کو میں 100 روپیہ دے دوں تو 60 شیطان بھاگتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، رک جا، نہ دے نہ دے. یاد رکھیں بڑا شیطان تو ایک ہی ہے ابلیس، آگے اس کی ذریت ہے، پوری جماعت ہے جو اس کی ڈیوٹی دیتی ہے. شیاطین کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا، سورہ شعراء میں، حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم. تو شیطانوں کی ایک جماعت ہے. بڑا شیطان تو ایک ہی ہے جو ان کا سربراہ ہے، لیکن ایک جماعت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شیاطین. تو بزرگ سنا رہے تھے کہ جب کوئی حدیث پاک، جب کوئی بندہ نیکی میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو 60 شیطان ہاتھ پکڑتے ہیں، طرح طرح کے خیال ذہن میں ڈالتے ہیں. مہنگائی بڑی ہے، 100 نہ دو 50 دے دو. کہتا ہے چلو 50 دے دیتا ہوں. گننے لگتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ وہ فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، چلو 50 نہیں 30 دے دیتا ہوں. پھر خیال آتا ہے مسجد کو دینے والا ایک میں ہی تو نہیں، اور بھی بڑے ہیں، چلو میں 20 دے دیتا ہوں. پھر خیال آتا ہے چلو آج 10 دیتا ہوں، 10 اگلے جمعے دے دوں. تو 100 نکالا تھا 10 تک پہنچ گیا. یہ جو گھٹاتا آتا ہے نا، یہ 60 شیطان ہوتے ہیں جنہوں نے کلائی پکڑی ہوتی ہے، نہ دے نہ دے، اللہ کے راستے میں مال نہ خرچ کر. سننے والوں میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا حضرت صاحب مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی، بندہ ارادہ کرے شیطان کیسے روک سکتا ہے؟ دیکھیں میرے گھر سونا پڑا ہوا ہے، میں ابھی لا کے دیتا ہوں مسجد کو. گھر گیا، صندوق کھولا، وہ سونے والا تھیلا نکالا جس میں رکھا ہوا تھا. بیوی آ گئی، اس نے کہا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا مسجد کو دینے لگا. اس نے تھیلا چھین لیا. اس نے کہا تجھے تو بچوں کا خیال ہی نہیں ہے، میں نہیں مسجد کو دینے دوں گی. خالی ہاتھ واپس آ گیا. بزرگوں نے فرمایا تو کچھ سونا لینے گیا تھا جو مسجد کو دینا ہے. اس نے کہا حدیث پر دوبارہ تحقیق کریں، شیطان کا ذکر ہے یا اس کی ماں کا ذکر ہے؟ کیونکہ میرا ہاتھ تو ایک مونس نے پکڑا ہے، ایک عورت نے روکا، اس نے نہیں مجھے دینے دیا. تو بہرحال ایسے معاملات پیش آتے ہیں جب بندہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے نا تو شیطان روکتا ہے. یہ موضوع بھی اپنے اندر بہت ساری وسعتیں رکھتا ہے، لیکن میں زیادہ تشریح و تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف ایک بات عقیدے کی عرض کر رہا ہوں. آپ نے ارادہ کیا، دل میں ارادہ کیا کہ میں فلاں نیکی کروں گا، شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے، روکتا ہے نہ کرو. یہ شیطان کو کس نے بتایا کہ آپ نے ارادہ کی ہے؟ آپ نے تو دل میں ارادہ کیا تھا.
اعلان تو نہیں آپ نے کیا ارادے کا، شیطان کو علم کیسے ہو گیا؟ وہ جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ارادہ ہے شیطان کو کیسے پتا چل گیا؟ جس رب نے اپنے دشمن کو اتنا علم دیا ہے اس نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہو؟ بھئی آپ کے دل کی بات شیطان کو پتا چل جائے، غیب کا علم نہیں، غیب کا علم۔ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے۔ بھی آپ نے ارادہ اعلان تو کیا ہی نہیں، ارادہ ظاہر تو کیا ہی نہیں، ارادہ تو چھپا ہوا تھا، اور شیطان کو آپ کے چھپے ہوئے ارادے کا علم ہو گیا، اس نے آپ کے ذہن میں وسوسہ بھی ڈال دیا۔ جس رب نے اپنے دشمن کو اتنا علم دیا ہے اس نے اپنے محبوب کو جس پر وہ درود پر بھیجتا ہے اس کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ اللہ نے ہر شے کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ تعوذ کے بعد تسمیہ کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تسمیہ کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ نازل کب ہوئے تھے؟ جب سورہ فلق اور سورہ والناس، یہ جو ترتیب کتابی میں آخری دو صورتیں ہیں، جب یہ نازل ہوئیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل ان دونوں صورتوں میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے پتا چلے یہاں ایک صورت ختم ہوئی دوسری شروع ہوئی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہوں۔ جبریل واپس گئے، اس وقت اللہ کریم نے یہ الفاظ عطا فرمائے۔ جبریل 70,000 فرشتوں کے جلو میں دوبارہ نازل ہوئے، اور آیات جبریل لے کے آ جاتے تھے، لیکن جب بسم اللہ کے نزول کا مرحلہ آیا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت جبریل کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ کے الفاظ حضرت نوح کو بھی عطا ہوئے ہیں، ان پر بھی یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں۔ بسم اللہ کے الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے ہیں، لیکن بسم اللہ کی ساری برکتیں ان نبیوں کو نہیں ملی۔ انہیں بسم اللہ کے الفاظ ملے اور چند برکات ملی، بسم اللہ کی ساری فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں تو اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جب یہ الفاظ نازل ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو معبد میں اکٹھا کیا، عبادت خانے میں۔ فرمایا آج میرے اوپر بڑی شانوں والی آیت نازل ہوئی ہے، پہلے میں تمہیں وہ آیت سناؤں گا، بعد میں پہلے میں تمہیں فضائل سناؤں گا، بعد میں وہ آیت سناؤں گا۔ امت نے کہا ٹھیک ہے، پہلے فضائل سنائیں بعد میں آیت سنائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ کے فضائل سنائے۔ جب فضائل مکمل ہوئے فرمایا اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ قوم نے کہا ٹھہر جائیں، ابھی وہ آیت نہ پڑھیں، ہمیں شکرانے کے نفل پڑھ لینے دیں۔ ہم ناشکری قوم نہیں بننا چاہتے کہ اتنی شان والی آیت اللہ نے ہمیں عطا کی اور ہم نے آیت سن لی اور شکرانہ نہیں کیا۔ ہم پہلے نفل پڑھیں گے بعد میں آیت سنیں گے۔ قوم نفل پڑھ رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا کہ میری اس قوم نے، میرے ان روحانی شاگردوں نے، میرے ان اصحاب نے قدر کی ہے اللہ کے کلام کی۔ انہوں نے نفل پڑھے اور پھر بسم اللہ کی تلاوت سنی۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا لیکن دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں، کہیں قیامت کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی درجے میں ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں کہ انہیں تو بسم اللہ ملتی ہے تو وہ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، اور ہمیں پورا قرآن ملا ہے، ہم نے کبھی شکرانے کے نفل پڑھے ہیں؟ شکرانے کے نفل پڑھیں کہ اللہ نے قرآن عطا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کتنے ہیں؟ سارے فضائل حضرت سلیمان کو نہیں دیے گئے تھے، چند فضائل دیے گئے۔
پر جب وہ فضائل آپ نے قوم کو سنائے تو قوم نے کہا پہلے ہم نفل پڑھیں گے بعد میں سنیں گے۔ بسم اللہ کے سارے فضائل اللہ نے دیے ہیں تو اپنے محبوب کو دیے ہیں، رسول اللہ کو عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آج ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، کیونکہ آج بھی 7:45 بجے بیان شروع ہونا تھا، لیکن منگوال سے آتے ہوئے کچھ دھند کے مسائل تھے، اس وجہ سے قدرے تاخیر سے پہنچا ہوں۔ اور درس قرآن پاک کی جو محفل ہے اس کا وقت بھی مختص ہی ہونا چاہیے، جلسوں کی طرح زیادہ طویل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اکثر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بندہ 4 گھنٹے تقریر کرے اور سننے والے غور نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر بندہ غور کرے تو ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے۔ نتیجہ میرے بیان سے نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ لوگوں کے غور کرنے سے نکلے گا۔ بندہ غور کرے ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کما حق کو بیان نہیں کیے جا سکتے، اس قدر فضائل اس آیت مبارکہ کو حاصل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے آ کے آپ کے دربار میں جب ملکہ بلقیس کا ذکر کیا، آپ نے خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط ملک سبا پہنچا، ملکہ بلقیس نے جب دیکھا، مفسرین کہتے ہیں یہ بسم اللہ کا روب تھا کہ وہ تخت سے اتری ہے اور ارادہ کیا ہے کہ میں جا کے دیکھتی ہوں وہ محض بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے پورا ملک سبا حضرت سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو بسم اللہ بڑے فضائل کی حامل آیت ہے۔ جو بھی بسم اللہ کو اپنا لیتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بندہ بسم اللہ پڑھے تو شیطان اس کھانے میں شامل نہیں ہوتا، یعنی برکت شامل ہوتی ہے، نحوست نہیں شامل ہوتی۔ کھانا کافر بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، پر دونوں میں فرق ہے۔ کافر کھانا کھاتا ہے دنیا داری محض نفس کے لیے، مومن کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے اس پہ دین کا رنگ چڑھا لیتا ہے۔ مومن دنیا کو استعمال کرتا ہے پر دین کا رنگ چڑھا کے۔ جس نے بسم اللہ کو اپنا لیا، اللہ کا نام اس قدر شان والا ہے کہ اگر کسی کو اس کی برکات حاصل ہوں، وہ مردے پہ نام لے مردہ زندہ ہو جائے۔ لیکن خیر ہم جیسے لوگوں کو تو ہم تو اس کی برکات کو سہار ہی نہیں سکتے، اٹھا ہی نہیں سکتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں ایسی ہستیاں گزری ہیں اس صفحہ ہستی پر جنہوں نے لفظ اللہ کی برکات کو اپنے سینے میں لیا، پھر مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ اگر کوئی پیدائشی نبینہ ہو تو یہ نہ کہ بھی سارے نبینے ہیں۔ کوئی پیدائشی نبینہ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے دنیا میں سارے نبینے ہیں۔ اگر ہمیں یہ چیز حاصل نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ صرف بسم اللہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں، پھر دیکھیں کہ بسم اللہ کی برکت سے زندگی پہ رنگ کیا چڑھتا ہے۔ اللہ کا نام جہاں آ جائے گا نا، حدیث پاک ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اسے توڑ چڑھانا اللہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بسم اللہ کو ہم نے ابھی تک عادت نہیں بنایا۔ رات دروازہ گھر کا بند کریں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے،
کبھی فریج سے بوتل نکالتے ہیں یا گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو ہر دفعہ کیا بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ کمرے میں داخل ہوئے، اندھیرا ہے، بٹن آن کیا بلب جلانے کے لیے، بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہم بسم اللہ کو معمول بنا لیں، بسم اللہ عادت بن جائے، صرف کھانا کھاتے ہوئے نہیں، کوئی بھی کام، مشروع کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کو پڑھنا عادت بنا لیں، تو مومن جب دنیا سے جائے گا، قبر میں اٹھے گا تو بسم اللہ پڑھنا تو عادت ہے۔ تو جب اللہ کا نام اس کی زبان پہ آئے گا، فرشتوں کو سوال سے پہلے ہی جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج میں اس پیغام پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حق ہیں ہمارے اوپر۔ اگر کوئی ترجمے سے نہیں پڑھ سکتا، ویسے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ دیکھ کے پڑھ لے۔ اگر کوئی دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، زیارت تو کر سکتا ہے، تعلق جوڑے قرآن کے ساتھ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات بیان کی، اور بہت سارے بزرگوں نے اقبال کے حوالے سے اس کو بیان کیا۔ لاہور میانی شریف قبرستان، گنجان قبرستان ہے، قبر سے قبر ملی ہوئی ہے، وہاں گورکن قبر کھود رہا تھا تو دیوار گر گئی، ساتھ والی قبر کی دیوار گر گئی، قبر ننگی ہو گئی۔ تو جس قبر کی دیوار گری تھی وہاں سے خوشبوؤں کے حلے آنے لگ گئے۔ گورکن نے فوراً دیوار بنا دی، مٹی کا لیپ کر دیا، جہاں سے خوشبو آ رہی تھی نا وہ جگہ اس نے بند کر دی۔ جو لوگ قبر نکلوانے آئے تھے انہوں نے کہا بھی کیوں اس قبر کو تم نے بند کیا، بڑی خوشبو آ رہی تھی اس سے، یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا فلاں محلے میں ایک مزدور رہتا تھا، یہ اس کی قبر ہے، بند میں نے اس لیے کر دی ہے، خوشبو پھیلے گی، لوگ اکٹھے ہوں گے، یہ گنجان قبرستان ہے، یہاں کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اب جن لوگوں نے خوشبو سونگھی تھی وہ اس مزدور کے گھر چلے گئے، اس کی بوڑھی بیوی سے ملے، پوچھا کیا تیرے خامند کی قبر فلاں جگہ پہ ہے؟ اس نے کہا میرا ہی خامند ہے جس کی وہ قبر ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کون سا عمل تھا جس پر وہ پابندی کرتا تھا؟ بڑا متقی تھا۔ اس نے کہا جی ان پڑھ شخص تھا، ریڑھی لگا کے رزق کماتا تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ 2 عمل میں نے دیکھے ہیں، مزدوری کرتا تھا، ریڑھی لگا کے رزق کماتا تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا، بس اور کوئی عمل تو میں نے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا قرآن پڑھا ہوا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ان پڑھ تھا، قرآن نہیں تھا پڑھا ہوا، لیکن جب کبھی ہم گھر میں بیٹھتے تھے وہ حسرت کرتا تھا اے کاش میں قرآن پڑھا ہوا ہوتا۔ قرآن سے اس کو محبت تھی، اور اپنی محبت کا اظہار ایسے کرتا تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتا، قرآن کھولتا، آیتوں پہ انگلی پھیرتا اور کہتا یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا۔ تلاوت نہیں تھا کر سکتا پر زیارت کرتا تھا، اور آیتوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب قرآن نہیں تھا پڑھنا آتا وہ قرآن کھولتا کیوں تھا؟ کون سی چیز تھی جو قرآن کھلواتی تھی؟ قرآن کے ساتھ محبت۔ اگر دل میں محبت ہو، قرآن پڑھنا نہیں آتا بندہ کھولے گا، برکت حاصل کرے گا، اور اگر محبت نہ ہو، پڑھنا آتا ہے پر توفیق نہیں کھولنے کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں کھولتے کیونکہ محبت نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں جو اتنا تعلق بھی قرآن سے جوڑ لینا بھی زیارت کر کے کہ یہ بھی میرے رب نے سچ کہا، یہ بھی میرے رب نے سچ کہا، قرآن اس کی میت کو بھی بدبودار نہیں ہونے دیتا، اس کی قبر سے بھی خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔
تو جس نے قرآن کو اپنا لیا اس پر کیا فضل ہوں گے، اس پر کتنے کرم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول دلوں میں بسا کر، خاک مدینہ کا سرما آنکھوں میں لگا کر قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔